جی جی وہ تو مجھے پتا ہے، لیکن وہ حصہ دوم شروع ہو گیا نا؟ ہاں حصہ دوم 71 سے 78 ہی ہے نا پہلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر والمعین. ہم نے الہیات کا پہلا جو حصہ تھا وہ پڑھ لیا ہے، چونکہ ہم نے یہ کہا تھا کہ جب ہم اسلامی فلسفہ اسلامی کی بات کرتے ہیں تو فلسفہ اسلامی منحصر ہے الہیات میں. الہیات میں فلسفہ اسلامی منحصر ہے تو الہیات کی پھر دو قسمیں ہیں. چونکہ فلسفہ کی دوسری شاخیں الہیات سے نکل جاتی ہیں، جیسے ریاضیات. ایک بنیادی سوال پوچھ لوں اگر اجازت ہو؟ جی جی یہ الہیات کو ذرا اگر آپ واضح کر دیں کہ اس سے کیا مراد ہے ہماری. دیکھیں الہیات الہ اور الہ کی جو تخلیق ہے، خلق، چاہے وہ انسان ہے چاہے عوالم ہے، یہ ان کا جو ارتباط ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے الہیات اس معنی میں. تو کہتے ہیں کہ پہلے یہ تھا کہ فلسفہ کو ایک عمومی اس کا معنی تھا، یعنی اس میں وسعت زیادہ تھی، ریاضیات بھی آ جاتی تھی، طبیعیات بھی، سارے علم، بہت سارے علوم اس میں آ جاتے تھے. لیکن فلسفہ اسلامی نے فلسفہ اسلامی کو منحصر کر دیا الہیات میں. الہیات یعنی وہ قواعد، وہ حقیقت جس سے ہم پڑھ کر خدا تک پہنچ سکیں، وہ حقیقت جسے ہم سمجھ کر خدا تک پہنچ سکیں. اسی وجہ سے اس کے دو حصے ہیں. ایک حصہ ہے جو اس خدا تک پہنچنے کا مقدمہ ہے، تو وہ جو مقدمہ ہے وہ ایک بڑا حصہ ہے جو ہم نے پڑھ لیا کہ یہ جتنے بھی 12 چیپٹر تھے یہ در حقیقت الہیات بمعنی خاص یعنی خدا تک پہنچنے کا مقدمہ تھے. جب ہم کہتے ہیں الہیات بمعنی عام یعنی عمومی معنی میں، تو وہ مراد وہ قواعد اور اصول جو اللہ تعالیٰ کی شناخت کے لیے پہلے سمجھنا ضروری ہے. شناخت سے پہلے جب تک ان کو نہیں سمجھیں گے اس ذات کی شناخت حاصل نہیں ہوگی. اب جب ان قواعد کو ہم نے سمجھ لیا تو اب ہم پہنچ گئے ہیں الہیات بمعنی خاص تک، یعنی حق تعالیٰ اور حق تعالیٰ کے کیا کہتے ہیں وجود، اس کی اسماء صفات، اس کے افعال، عوالم، اور یہ جو ساری آگے بحث آتی ہے. تو ہم اب دوسرا حصہ شروع کر رہے ہیں. در حقیقت الہیات بمعنی خاص یعنی خصوصی الہیات. تو کہتے ہیں کہ اس میں بحث جو ہوتی ہے وہ خدا شناسی کی بحث ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم عقلی اور فلسفی دلائل سے کس طریقے سے پہچان پاتے ہیں یا کس طریقے سے اس کی شناخت حاصل کرتے ہیں. تو اس کی شناخت کے لیے مختلف راستے، مختلف طریقے، مختلف برہان، دلیل عقلی، ادلہ عقلی قائم کی گئی ہیں. تو ہم سب سے پہلے اس طرف چلتے ہیں کہ جب ہم نے اللہ تعالیٰ کے وجود پہ دلیل قائم کرنی ہے تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ جو عقلی دلیل ہے جسے ہم برہان کہتے ہیں، وہ برہان ہے کیا چیز، اس کی قسمیں کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ پہلا جو چیپٹر ہے وہ برہان اور اس کی اقسام کے بارے میں ہے. برہان کا مطلب یعنی وہی عقلی دلیل جسے فلسفی قائم کرتے ہیں، وہی عقلی دلیل جسے فلسفی قائم کرتے ہیں. متکلمین کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے اور خاص چیزوں کو مقدمہ بنا کر ان کی دلیل بھی عقلی ہوتی ہے، لیکن وہ فلسفی عقلی برہان نہیں ہوتی. اچھا سر، میں فلسفی استعمال ہے یہ برہان. جی حامد صاحب سوری، میں بھی تھوڑی سی 3 بیسک ٹرمنالوجی ذرا سمجھ لوں. الہیات کا مطلب ہے خدا کی حقیقت کو سمجھنا. الہیات نہیں،
الہ سے ہے نا، لا الہ الا اللہ، الہ خدا، الہیات. جی الہیات کا مقصد ہے خدا کی حقیقت کو سمجھنا، اور برہان خدا جو شناسی. ہے خدا شناسی. جی اوکے. اور برہان کا مطلب ہے اس خدا شناسی کے لیے عقلی دلیل. اور جی فلسفے کا مطلب تو سمجھ آتا ہے، فلسفی ہونا تو تھوڑا سمجھ آتا ہے. متکلمین جو ہیں جنہیں آپ کہتے ہیں، ان سے کیا مراد ہے یہ؟ دیکھیں جو خدا شناسی میں جو گروہ ہیں، جو خدا اور قیامت، رسول، نبوت، قیامت کے اوپر جنہوں نے جو بحث کرتے ہیں اس بارے میں، جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، وہ متکلمین ہیں. بہت سارے متکلمین کے جن کا مقصد ہوتا ہے، متکلمین یعنی اس پیش فرض یہ ہے، ذہنیت پہلے یہ ہے کہ ہم نے چونکہ مسلمان ہیں تو ہم نے اسلام کا دفاع کرنا ہے. خدا کو مان کر ہی دلیلیں اس کے اوپر لائی جاتی ہیں. خدا کو مان کر پیش فرض یہ ہے کہ ہم خدا کو مانتے ہیں، اس کے اوپر پھر دلیل لاتے ہیں. متکلمین، آپ جتنی بھی عقائد کی کتابیں لکھی گئی ہیں کسی بھی مذہب میں، کسی بھی مسلک میں، وہ ساری عقائد کی کتابیں، جیسے وہ علامہ تفتازانی نے لکھی، زمخشری نے لکھی، بہت ساری کتابیں، ادھر خواجہ نصیر الدین طوسی صاحب، یہ متکلمین تھے کہ جو خدا کی وجود کے اوپر جنہوں نے دلیلیں قائم کی. اور پھر اس کے بعد جو ہے کیا کہتے ہیں، ان کا ایک خاص طریقہ تھا کہ ہم نے خدا کو ہر حال میں ثابت کرنا ہے، اس کے وجود کو. جو فلسفی ہوتے ہیں ان کا ہدف پہلے متعین نہیں ہوتا ذہن میں، وہ ایک دلیل سے شروع کرتے ہیں، نتیجہ اس کا جو بھی ہو، چاہے اس نتیجے سے اس ایک چیز کا انکار ہو جائے، چاہے وہ چیز ثابت ہو جائے. متکلمین نے ہر حال میں اس کو ثابت کرنا ہوتا ہے، انکار نہیں ہوتا. تو متکلمین جو عام علماء جو تھے، گروہ علماء کا اسلامی جو اسکالر تھے، یہ سارے متکلمین شمار ہوتے ہیں. صدر اسلام میں ان کے دو گروہ تھے، وہ قضاء و قدر کے بارے میں، وہ معتزلہ، اشاعرہ، سارے متکلمین تھے. امامیہ، یہ تین گروہ تھے. تو یہ فلسفی تو بعد میں آئے. یہ مامون خلیفہ مامون جو خلیفہ عباسی تھا، اس کے دور میں جب فلسفے کا ترجمہ شروع ہوا یونانی سے عربی کی زبان میں، تو یہ بعد میں فلاسفہ اس کے بعد جو ہے نا 100-200 سال بعد میں آئے. تو یہ متکلمین، ان کو کہا جاتا ہے متکلمین، یعنی جنہوں نے کلام کی ہے، گفتگو کی ہے خدا اور دین کے بارے میں، جس میں خدا، نبوت، رسالت، قیامت، یہ ساری بحثیں آ جاتی ہیں. اس کو کہا جاتا ہے علم کلام. فلسفہ میں پہلے علم کلام تھا. علم کلام کو فلسفے آ کے پہلی دفعہ فلسفے کو اس میں علم کلام میں داخل کیا خواجہ نصیر الدین طوسی صاحب نے. اس کے بعد علم کلام جو ہے وہ فلسفی ہو گیا. زیادہ تر فلسفے کی بحثیں انہوں نے آ کے اس میں گسیل دی، اس میں داخل کر دی. تو یہ کیا کہتے ہیں، متکلم اور فلسفی، ان کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے متکلمین. یہ ہے فلاسفہ. اب متکلمین کے متعلق تو ہماری بحث نہیں ہے، ہم چونکہ فلسفہ پڑھ رہے ہیں تو اس وجہ سے فلاسفہ برہان کے بارے میں برہان لاتے ہیں. فلسفی برہان وہ ان کی دلیل، عقلی دلیل ہوتی ہے جو ایک خاص قسم کی ہوتی ہے. یہ آگے ہم بیان کریں گے کہ وہ کون سی عقلی دلیل کی جس سے وہ برہان کرنا کرتے ہیں. کہتے ہیں برہان کی در حقیقت 3 قسمیں ہیں. ایک برہان انی نہیں، برہان انی، برہان لمی اور برہان ملازمات کے ذریعے سے برہان. اس کو ہم ابھی واضح کرتے ہیں. کہتے ہیں برہان انی
کون سی ہوتی ہے؟ کہتے ہیں وہ برہان ہوتی ہے، وہ عقلی دلیل ہوتی ہے جس میں معلول سے علت تک پہنچا جاتا ہے، معلول سے علت تک پہنچا جاتا ہے. یعنی وہ ایک تو علت ہوتی ہے نا، علت کاز افیکٹ جو نظریہ ہے، تو علت سے معلول نہیں، معلول سے علت تک پہنچا جاتا ہے. جیسے میں ہم نے مثال دی کہ دھوئیں کا اٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں آگ لگی ہوئی ہے، تو دھواں آگ سے ہی اٹھ رہا ہے، آگ علت ہے دھوئیں کے لیے. تو ہم نے دھوئیں کو سمجھ کر معلول کو جان کر علت تک پہنچے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اس کو کہا جاتا ہے برہان انی. اچھا کیوں کہتے ہیں کہ اہل منطق جو اور فلاسفہ جو ہیں برہان انی کے ذریعے سے وہ کہتے ہیں برہان انی یقین آور نہیں ہے. ٹھیک ہے، البتہ متکلمین اس برہان انی سے استفادہ کرتے ہیں، وہ اسے استعمال کرتے ہیں اپنی خدا کے وجود پر جو دلیلیں دیتی ہیں، ان کی دلیلیں برہان انی ہوتی ہیں کہ وہ مخلوقات سے خالق تک پہنچتے ہیں، مخلوقات سے خالق تک پہنچتے ہیں. لیکن یہ کہتے ہیں کہ مخلوقات سے خالق تک پہنچنا کوئی یقینی نہیں ہوتا، فلاسفہ کہتے ہیں. لہٰذا جو ہے نا مخلوقات کا ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ خالق بھی ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ساری چیزیں اچانک وجود میں آئی ہوں یا کسی اور بہت سارے آگے دلیلیں چیزیں بیان کی ہیں. تو برہان انی سے کبھی بھی فلسفی برہان انی اپنی برہانوں میں برہان انی استعمال نہیں کرتے. یعنی جو دلیل لائیں گے یہ نہیں کہیں گے کہ چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مخلوق ہے تو اس کا مطلب ہے خدا بھی ہے، اس کا مطلب ہے کہ خدا بھی ہے. یہ دلیلیں فلاسفہ کے ہاں نہیں چلتی. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ کہتے ہیں کہ یقین تک نہیں پہنچاتی، یقین کامل تک ہمیں نہیں پہنچا سکتی. لیکن متکلمین ایسا کرتے ہیں. متکلمین کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ حادث، کائنات حادث ہے، دیکھ رہے ہیں پہلے نہیں تھی وجود میں آئی، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی وجود میں اس کو لانے والا ہے اور وہ خدا ہے. اس قسم کی دلیلیں برہان انی ہوتی ہیں. متکلمین برہان انی سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن فلاسفہ برہان انی اپنی عقلی دلیلوں میں برہان انی استعمال نہیں کرتے. تو پس برہان انی یعنی معلول سے علت تک پہنچے. اب دوسری برہان لمی، یہ اس کے برعکس ہے. اس میں علت کے وجود سے معلول کے وجود پر استدلال کیا جاتا ہے. وہ تھی معلول سے علت، یہ ہے علت سے معلول تک. کہتے ہیں علت سے معلول تک میں یقین حاصل کرنا ممکن ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہماری خدا سے مراد واجب الوجود، یعنی وہ خدا جس کے لیے وجود کا ہونا ضروری ہے، وہ وجود خالص ہے، وہ اس کا وجود بغیر علت کے ہے. جب یہ اس قسم کی چیزیں ہیں تو یہ دلیل چونکہ پہلے وہ ثابت کرنا ہے کہ وہ خدا جو واجب الوجود ہے، ہم کیسے اس کے وجود سے معلول کے وجود پر استدلال کر سکتے ہیں. وہ اس صورت میں ممکن ہے کہ جب وہ ثابت ہو. جب ثابت ہی چیز نہیں ہے تو یہ کہتے ہیں یقین ممکن بن سکتا ہے، لیکن پھر بھی فلاسفہ اس قسم کی برہان سے پھر بھی استفادہ نہیں کرتے وجود خدا کے اس بات. یہ ذرا دوبارہ بتا دیجئے کہ اس میں خدا کا وجود جو واجب الوجود ہے اس سے مخلوق تک کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ دیکھیں، آپ کہیں گے کہ خدا ہے تو بس خدا کی مخلوق ہے، ٹھیک ہے. اچھا، ہم جب کہیں گے خدا ہے تو پہلے تو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ خدا اس کی علت ہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے خدا ہو جس کو آپ کہہ رہے ہو
اس کی بھی کوئی علت ہو، یا آپ کو ثابت کرنا ہے کہ اس کا وجود واجب الوجود ہے، ضروری ہے، ممکن الوجود نہیں ہے، یہ ساری چیزیں جب تک ثابت نہیں ہوں گی کیسے اس کے وجود سے معلول کے وجود پر آپ استدلال کر سکتے ہیں؟ کیونکہ جب آپ استدلال کریں گے تو کافی ساری چیزیں متوقف ہیں اس بات پر کہ جب تک واجب الوجود وہ خدا جس کا وجود واجب ہے وہ جب تک ثابت نہیں ہوگا معلول ثابت نہیں ہو سکتا۔ تو اچھا اس میں لیکن یہ جو تو سر اس میں یہ جو انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ دلیل حصول یقین کامل کو ممکن بناتی ہے، یہ بھی اس کیس میں کارآمد نہیں ہے، ویسے یہ برہان جو ہے لمی وہ چلتی ہے، وہ جی فلاسفہ جی مانتے ہیں۔ اس کیس خدا کے وجود کی بات کر رہے ہیں، ادھر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ دوسری برہان۔ تیسری ہے ملازمات، یعنی ایک دوسرے کے، یعنی ایک شے کے ملازمات پہ سے اس کے وجود پر دلیل لانا۔ کہتے ہیں اس برہان میں نہ تو علت سے معلول تک پہنچا جاتا ہے اور نہ ہی معلول سے علت تک، بلکہ کس طرح ہوتا ہے، بلکہ آپس میں لازم ملزوم دو امور میں سے ایک کے وجود سے دوسرے کے وجود پر استدلال کیا جاتا ہے۔ ایک کیا کہتے ہیں واجب الوجود خدا، اس کی ساتھ جو چیزیں اس کے لوازمات ہیں، ان لوازمات سے اس کے وجود پر ہم استدلال لائیں گے، نہیں ہے کہ اس علت سے معلول نہ ہی معلول سے علت، بلکہ اس علت جو ہے اس علت کے لوازمات میں سے علت کے وجود پر استدلال قائم کریں گے۔ کہ جب خدا ہے تو خدا کے لوازمات، مثال کے طور پہ خدا کے اسماء و صفات سے ہی خدا کے وجود پر ہم دلیل لائیں گے، تو اس کو کہا جاتا ہے کیا کہتے ہیں برہان از راہ تلازمات عمومی ملازمے، جو یعنی شے کا جو لازمہ ہے اس لازمے سے خود شے کے اوپر دلیل لانا، اس لازمے سے خود شے کے اوپر دلیل لانا۔ جیسے میں نے ملازمات کی یہاں پہ مثال بھی دی تھی، دیکھیں کہتے ہیں کہ ڈبل سٹوری ہے نا ایک مکان، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ منزل نیچے ہے، وہ اس کی اوپر والی منزل ہے، ٹھیک ہے، تو یہ چیز تب جب ہم اوپر والی منزل تب مانا رکھتا ہے جب نیچے ہو، اور نیچے والی تب مانا رکھتا ہے جب اوپر والی منزل ہو۔ ویسے ہم نہیں کہہ سکتے ایک منزل ہے تو کیسے کہیں گے نیچے والی منزل، جب تک اس کی دو منزلیں نہ ہوں تو دو منزلوں میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ اوپر والی ہے اور یہ نیچے والی ہے۔ یہ نیچے والی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اوپر بھی ہے، کہیں گے کہ اوپر والی منزل، اس کا مطلب لازمہ یہ ہے کہ نیچے ایک منزل ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس سادہ استدلال میں اوپر جو ہے نیچے کے لیے نہ تو علت ہے نہ ہی معلول ہے، دونوں علت و معلول نہیں، بلکہ یہ اوپر اور نیچے ہونا یہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزم ہے، علت و معلول نہیں ہے، لازم و ملزم ہے۔ تو کہتے ہیں کہ فلسفہ اسلامی میں جتنی براہین کو استعمال کیا جاتا ہے ان سب کا تعلق کسی تیسری قسم سے ہے۔ کہتے ہیں کہ چونکہ خدا شناسی کے وجود میں ہمیں مضبوط دلیلوں کی ضرورت ہے، تو اس وجہ سے اگرچہ برہان لمی میں یقین کامل ممکن بنا دیا ہے، فلاسفہ اس سے بھی استفادہ نہیں کرتے، اس برہان لمی کو بھی یہاں پہ استعمال نہیں کرتے، بلکہ یہ تیسری قسم کو خدا شناسی کے باب میں استعمال کرتے ہیں۔ واضح ہو گئی بات ہے؟ جی سر، کلیئر ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب کہتے ہیں کہ جب یہ چیزیں واضح ہو گئی کہ تین عقلی برہان جو ہے، برہان جس طرح وہ کیا کہتے ہیں آغا حسن رضا عمری صاحب کی کتاب ہے خدا
نا برہان، قرآن برہان اور عرفان. قرآن وحی، عرفان کشف و شہود، برہان یہی عقل. قرآن، عرفان، برہان، ان کی آپس میں کوئی جدائی نہیں ہے، آپس میں تینوں ایک چیز ہے، ان کی جدائی ناممکن ہے. تو کہتے ہیں کہ اب متلاشیان خدا کی یہ جو قرآن، عرفان اور برہان، اس میں جو کوئی کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں ہے، یہ فلسفہ اسلامی کے نزدیک بھی ہے یا صرف متکلمین کے نزدیک یہ ہے؟ نہیں، وہ متکلمین کے نزدیک نہیں ہے، فلسفے کے نزدیک ہے کہ قرآن. متکلمین تو کہتے ہیں کہ فلسفہ اور عرفان اور فلسفہ اور قرآن اس میں آپس میں یہ متضاد ہیں بہت سارے ان کی چیزیں. فلسفہ اسی وجہ سے وہ فلسفے کی مخالفت کرتے ہیں، یا عرفان کی مثال کے طور پہ کہ یہ اس کے نظریات قرآن سے ٹکراتے ہیں یا فلسفے سے ٹکراتے ہیں، جو بھی. لیکن یہ وہ بھی حکمت متعالیہ جو ملا صدرہ کے پیروکار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ایک اعلیٰ قسم کی جو نورانی حقیقت ہے، اس نورانی حقیقت میں کے ساتھ جو عرفان کے کشف و شعور کہ جس کا تعلق بھی اس عرفانی حقیقت نورانی حقیقت سے ہوتا ہے، وہ اور یہ جو عقل جو حکمت متعالیہ میں استعمال ہوتی ہے کہ المنور بنور اللہ، وہ عقل جو منور بنور اللہ ہے، تو یہ تینوں نورانیت آ کے ایک جگہ پہ جمع ہو جاتی ہے. جمع ہو جانا تین جگہ پہ مطلب یہ ہے کہ ان کا ایک ہی جگہ پہ اتفاق ہے. ان کا اتفاق جو ہے نا وہ پورے اس سسٹم کو بنانے میں یہ متفق ہے. آپ فرماتے ہیں متلاشیان خدا کی اقسام. کہتے ہیں کہ خدا کے وجود کو ثابت کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی بھی مختلف، چونکہ ہر ایک کی ذہنیت، علم و معرفت دوسرے سے فرق کرتی ہے، تو اس وجہ سے اس کے 5 گروہ کیے گئے ہیں. پہلا گروہ کہتے ہیں مقلد عوام. عوام ہے مقلد کا مطلب ہوتا ہے تقلید کرنے والے. کسی کو مجھ سے سن لیا کہ خدا ایک ہے تو وہ بھی کہیں گے ایک خدا ہے، ٹھیک ہے. ہم نے کہا کہ وہ نبی بھی ہے، یا کہتے ہیں نبی بھی ہے، قیامت ہے، جو ہم کہیں گے وہ وہی بتائیں گے. ان کے اپنے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور نہ ہی ان کے پاس وہ علم و معرفت و عقل ہے. ان کو کہا جاتا ہے مقلد عوام، یعنی وہ جن میں استدلال کی صلاحیت نہیں ہوتی بلکہ خدا کا وجود ثابت کرنے میں دوسروں کی تقلید کرتے ہیں. دوسرا گروہ ہے محقق عوام، یعنی عوام ہے لیکن محقق ہیں، تھوڑی تحقیق والے ہیں. وہ کون ہے؟ کہتے ہیں کہ وجود خدا کو سادہ قسم کی دلیلوں پر مطمئن ہوتے ہیں. جیسے کہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ عورت خاتون گڑیا جیسے جو چرخہ کاٹ رہی تھی، جس سے پوچھا گیا کہ خدا کے وجود پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے، تو وہ چرخہ ایسے چلا رہی تھی، تو اس نے کہا دیکھیں چل رہا ہے. پھر ہاتھ اس نے ہٹا دیا تو کہتے ہیں رک گیا یہ چل، کہتے ہیں ہاں یہ رک گیا. تو کہتے ہیں جب میں نے چرخہ چلانے سے ہی چرخہ چلا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کائنات چل رہی ہے اس کائنات کا ایک کوئی چلانے والا بھی ہے، ایک کائنات کا بنانے والا بھی ہے، تو وہی خدا ہے. تو یہ ایک سادہ سی، لیکن اس کو کہا جاتا ہے محقق عوام. تو ہے عوام تھوڑی تحقیق، سادہ دلیل بالآخر ان کے پاس سادہ دلیلیں بھی خدا کے وجود پر ہوتی ہیں. تیسرا گروہ کہتے ہیں خاص جو پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو وہ پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں مخلوق کا مشاہدہ کر کے وجود خدا کو یقینی دلیلوں سے ثابت کرتے ہیں. اچھا، اس کے 2 گروہ ہیں. پھر جو خاص ہیں نا پڑھے لکھے لوگ، ان کے 2 گروہ ہیں. پہلا گروہ ہے خاص الخواص. یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ گروہ ہیں کہ جو جب وجود خدا کو ثابت کرتے ہیں تو مخلوقات کو درمیان میں نہیں لاتے،
मखलूकात को नहीं जानते, बल्कि वो खुद हकीकत वजूद से खुदा के वजूद पर दलील कायम करते हैं, हकीकत वजूद से खुदा के वजूद को साबित करते हैं। ये है यानी जिनकी जरा सी तवज्जो भी मखलूकात की तरफ नहीं होती, इनको कहा जाता है खासुल खवास। दूसरी किस्म है अखस्सुल खवास। अखस्सुल खवास कहते हैं ये वजूद खुदा को साबित ही नहीं करते, इनके नजदीक खुदा का वजूद बदीही होता है, यानी बगैर गौर और फिक्र के होता है, इनके जिस वजह से बुरहान की जरूरत इनको नहीं पड़ती। लेकिन अगर बुरहान कायम करते हैं तो दूसरों के लिए होती है। तो कहते हैं कि अब जितने भी इन्होंने बुरहान कायम किए हैं खासुल खवास से, वो दर हकीकत इन्हीं ग्रोहों को कहते हैं कि वो सारी की सारी इन्हीं ग्रोहों को मद्देनजर रखकर की गई है, ये जो जिन्होंने दलीलें दी हैं खुदा के वजूद पर। ये पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर कहते हैं कि अब जब ये साबित हो गया तो अब हम खुदा के वजूद को साबित करते हैं। तो खुदा के वजूद कितने जरिए से, कितने तरीकों से हासिल होता है। कहते हैं खुदा का वजूद अमूमी तौर पर 3 तरीकों से साबित किया जाता है। पहला तरीका दिल या फितरत, दिल और फितरत से इंसान खुदा के वजूद को साबित करता है। फितरत इसी वजह से कहते हैं खुदा शनासी या खुदा जुई फितरी है, खुदा की तलाश या खुदा की तलब जो है ना, ये फितरत इंसान में रखी गई है। दूसरा तरीका हिस्स या तबीयत, ये आलम तबीयत, जो आलम हमें जिसको हम महसूस कर रहे हैं, जिसको हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, मुशाहिदा कर रहे हैं, ये आलम मादा है, इसको आलम हिस्स या आलम तबीयत भी कहा जाता है। तीसरा जो तरीका है वो अक्ल इस्तिदलाल का है, वो अकली बुरहान का तरीका है। अब हम पहला तरीका शुरू करते हैं, राह फितरत। फितरत जो है, फितरत के रास्ते से हम शुरू करते हैं। तो कहते हैं कि फितरत का रास्ता कौन सा। कहते हैं कि अल्लाह ताला खुदा का इल्म, खुदा शनासी, खुदा जुई, खुदा तलबी, ये अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत में वदियत कर दिया है। जब इंसान को अल्लाह ने बनाया था, उसकी तख्लीक की थी, तो उस फितरत इंसानी में ये चीज रख दी थी कि ताकि कल को वो ये ना कह सके कि उसके पास खुदा को साबित करने के लिए कोई यकीनी दलील मौजूद नहीं थी। फितरत सब इंसानों के पास है, इसी वजह से सारी चीजें माफ हो जाएंगी, शिर्क माफ नहीं होगा। इन्ना शिरका लजुल्मुन अलीम कुरान में। क्यों? इस वजह से कि कोई उज़्र नहीं है किसी के पास शिर्क करने का, खुदा के वजूद को इनकार करने का किसी के पास कोई उज़्र नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई दलील भी ना हो, फितरत तो इंसान के पास है। फितरत इंसानी का तकाजा खुदा शनासी, खुदा जुई, खुदा तलबी है। ये रासिल जो था, इससे पूछा गया कि ये इसने कहा था कि मेरे पास खुदा के वजूद पर कोई अकली दलील नहीं है, फलसफी दलील नहीं है। शागिर्द ने कहा कि अगर नहीं है तो फिर कल को पता चले मरने के बाद में खुदा है तो फिर क्या करें। तो उसने कहा मैं खुदा से कह दूंगा कि मेरे पास आपके वजूद के ऊपर कोई अकली दलील नहीं थी। लेकिन रासिल का ये उज़्र नहीं माना जाएगा। वजह ये थी कि अकली दलील नहीं थी, लेकिन फितरत तो उसके पास भी थी। फितरत इंसानी में ये चीज अल्लाह ने वदियत कर दिया है। बस फितरत से मुराद, अलबत्ता फितरत से मुराद अकल नहीं बल्कि दिल है। लिहाजा इंसानी फितरत में खुदा जुई, हक ताला की तलाश अल्लाह ताला ने रख दिया है। जिस तरह बच्चा की फितरत में माँ से मोहब्बत का गरीदा लाशऊरी तौर पर रख दिया गया है, जिससे खुद बच्चा भी नावाकिफ होता है, बिल्कुल इसी तरह खुदा जुई का मामला भी है। इंसान को खुद भी मालूम नहीं कि उसकी फितरत में ये चीज रख दी गई है। ये बात मैंने इसमें लिखी है, गोया इस मन
کے علاوہ انسان کے اندر ایک اور مخفی من بھی موجود ہے جو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہے. یہ فطرت کا ایک دہریہ آیا امام جعفر صادق علیہ السلام. اس نے کہا کہ میرے پاس آپ کے پاس کیا دلیل ہے خدا کے وجود پر؟ مولا نے فرمایا کہ کوئی دلیل میں آپ کو عقلی دلیل دوں، فلاں دوں. وہ تو آپ عقلی تو ایک دلیل ہو تو دوسرا کہے گا یہ اس پہ فلاں اعتراضات آتا ہے یا فلاں چیز ہے. اور ویسے بھی جتنے اولیاء تھے ان کے کبھی وہ ان کا یہ نہیں تھا کبھی کہ انہوں نے عقلی دلیلیں دینی ہیں. عقلی دلیلوں پہ انصار نہیں کرتے تھے بلکہ ان کی اصل کبھی عقلی دلیلیں دی ہی نہیں تھیں. وہ زیادہ تر انسان کو فطرت کی طرف پلٹاتے تھے، فطرت کی طرف سوچنے کہتے تھے، اپنے اندر اپنی فطرت میں سوچ کے بتائیں کہ یہ چیز ہے یا نہیں. انسان کو فطرت کو مد نظر رکھنے کی دعوت دیتے تھے. تو اس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ ایک کشتی میں ہوں، کشتی دریا سمندر کے درمیان میں جائے، اوپر سے طوفان آنے لگے، کشتی ہچکولے کھانے لگے اور ظاہری طور پہ سارے راستے بند ہو جائیں، آپ کے سب غرق ہونا چاہیں گے، تو اس وقت کیا تمہارے اندر کوئی ایک ایسی امید بھی ہوگی کہ جو پھر بھی یعنی جو آپ کو کہے گی کہ پھر بھی ابھی مجھے کوئی بچا سکتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے جی بالکل، یعنی ایک چیز یہ ہوگی کہ آخر تک مجھے امید ہوگی کہ میں ابھی بھی بچ سکتا ہوں، کوئی ہے مجھے جو ابھی بھی بچا سکتا ہے. تو اس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی خدا ہے، وہی جس کو تمہاری فطرت کی طرف کے اندر رکھ دیا گیا تھا. تو یہ فطرت جو ہے، فطرت کو سمجھنا چاہیے انسان کو. سالم الفطرت انسان جو ہیں انہی کو زیادہ تر جو حقیقت ہے انہی کے لیے زیادہ منکشف ہوتی ہے، کیونکہ ان کے اندر باطن فطرت سالم ہے. سالم فطرت انسان کو خدا تک لے جاتی ہے. اگر فطرت سے انحراف ہے، دوری ہے، گناہوں کی وجہ سے انسان جو ہے نا فطرت سے دور ہو جاتا ہے، تو وہ پھر جب فطرت سے انسان دور ہو جائے گا تو پھر وہ کوئی دلیل، کوئی ہدایت انسان پہ اتنا اثر نہیں کرتی. زیادہ تر تعلق جو کچھ یعنی دین میں کہا گیا ہے، زیادہ تر تعلق جو دین میں کہا گیا ہے کہ لوگوں کو انحراف یعنی جو ہدایت سے جو چیز محروم کر دے گی وہ لقمہ حرام ہے، کہ لقمہ حرام کے کھانے سے انسان کا پورا وجود جو ہے وہ فطرت سے دور چلا جاتا ہے، انحراف آ جاتا ہے، دوری ہو جاتی ہے. جب دوری ہو جاتی ہے تو اس وقت کوئی ہدایت کی چیز اثر نہیں کرتی. جن کا شکم حرام سے پر ہوگا ان کے اوپر کبھی بھی ہدایت کی کوئی بات اثر نہیں کرے گی. یہ فطرت، اسی وجہ سے جو گناہ فطرت کے خلاف جو لوگ کرتے ہیں وہ گناہ جو فطرت کے خلاف انسان انجام دیتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حرام ہے، تو ان کی پکڑ بھی سخت ہے، ان کی سزا بھی سخت ہے ان گناہوں کی نسبت کہ جو اللہ نے انسان کی جو چیزیں فطرت میں رکھی ہیں اور اللہ نے اسے روکا ہے. اللہ نے اسے کہا کہ ایک حد تک ممکن ہے، لیکن اس حد سے بڑھیں گے تو وہ صحیح نہیں ہے. ایک حد تک ممکن ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کی فطرت میں اصل یہ چیز موجود ہے، لیکن اللہ نے اس کو اس سے بڑھ کے وہ چیز ہے اس سے منع کیا ہے. تو اس وجہ لیکن جو انسان کی فطرت میں ہی نہیں ہے بلکہ فطرت کے برخلاف ہے، وہ اگر انسان کو وہ کرتا ہے تو وہ فطرت کے خلاف جو بھی گناہ ہوگا اس کی سزا سخت ہے. کوئی قوم فطرت کے خلاف جو گناہ تھے ان کی وجہ سے قوموں پہ عذاب نازل ہوا ہے، انبیاء کی قوموں پہ، لیکن وہ گناہ جو
فطرت کے خلاف نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فطرت میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بالآخر ان کو حرام قرار دیا۔ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی قوم پہ عذاب نازل نہیں ہوا، ان کی صلاح کم ہے اس کی نسبت کہ جو فطرت کے خلاف تھے۔ تو یہ فطرت جو ہے، فطرت انسان کی جو ہے نا، وہ اسی وجہ سے کہتے ہیں سلیم الفطرت انسان کو ہونا چاہیے۔ دوسرا جو راستہ ہے، سلیم الفطرت انسان خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ فطرت جس کی گندی آلودہ ہو چکی ہے وہ خدا سے بھی دور ہو جائے گا، راہ حق سے بھی دور ہوگا، ہدایت سے بھی دور ہوگا۔ دوسری چیز محسوسات و مشاہدہ عالم طبیعی، مشاہدہ عالم طبیعی، یہ عالم جس عالم میں ہم رہ رہے ہیں، عالم مادہ، اس کے اندر اس میں جو چیزیں ہم محسوس کر رہے ہیں، جن کا مشاہدہ کر رہے ہیں، ان کے مشاہدے سے ہی ہم خدا تک پہنچتے ہیں۔ اشیاء کے مشاہدے سے، محسوسات، عالم مادہ کی محسوسات کو مشاہدہ سے ہی ہم خدا تک پہنچتے ہیں۔ کہتے ہیں اس کی تین شاخیں ہیں اس راستے کی۔ پہلی یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا جو دیکھ رہے ہیں، اس میں جو اس کو اتنا نظم اور ترتیب جو ہے، جو دی گئی ہے، اس نظم و ترتیب سے خدا کے وجود پر استدلال کرتے ہیں۔ کیسے؟ انسان ہے، انسان کے وجود کے اندر کتنا نظم ہے، کتنے نظم سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، وجود میں اس پہ۔ اچھا، اس کا پھر دوسرے انسانوں سے رابطہ، تیسرے تھے، چوتھے تھے، پھر وہ جو مخلوقات ہیں، دوسری حیوانات، حشرات، جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان سے انسان جڑا ہوا ہے، سب سے کچھ فائدے میں ہے، کچھ ضرر میں ہے۔ یہ ساری کی سر پھر اس پورے عالم کے کنیکٹ اور رابطہ ہے اوپر کے عالم سے۔ یہ جو ایک زنجیر بنی ہے، یہ جو اس زنجیر ہے نظم و ترتیب کی، اس نظم و ترتیب سے ہی ہم خدا کے وجود پر استدلال کیا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں برہان نظم۔ برہان نظم اس کا نام دیا جاتا ہے کہ دنیا میں پائی جانے والی نظم و ترتیب سے خدا کے وجود پر استدلال کیا جا سکتا ہے۔ یہ برہان نظم ہے۔ قرآن میں آنا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کو خوبصورت ایک اس میں بنایا ہے، ہم ایک خوبصورت سانچے میں، خوبصورت اس کو ترتیب دیا ہے، سب سے خوبصورت انسان ہے۔ دوسری چیز کہتے ہیں کہ یہ اس کو کہتے ہیں نظم۔ دوسری چیز کہتے ہیں کہ موجودات کے اندر مرموز رہنمائی اور ہدایت کے ذریعے سے خدا کے وجود پر استدلال ممکن ہے۔ یہ جو موجودات ہیں اس کائنات میں، جتنے بھی انسان ہیں، حیوان ہیں، حشرات ہیں، جو بھی ہیں، ان کے وہ بالآخر ان کے اندر میں ایک رہنمائی اور ہدایت، وہ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ایک راستہ، ایک سفر طے کر رہی ہے۔ کہتے ہیں درپے اوئیم اما بھی خبر، سر یہ مولانا روم کا میرے خیال میں وہ ہے، درپے اوئیم اما بھی خبر، سب اسی کی طرف ہیں لیکن خبر نہیں ہے، علم نہیں ہے، لیکن جاس پورا سلسلہ اور سلسلے کی ہر مخلوق اسی طرف جا رہی ہے۔ تو یہ جو مرموز انسان کے یعنی موجودات کے اندر جو مرموز رہنمائی اور ہدایت ہے، اس ہدایت کے وجود سے خدا کے وجود پر استدلال کیا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں برہان ہدایت۔ برہان ہدایت۔ تیسری چیز کہتے ہیں کہ عالم کے حدوث اور اس کی پیدائش سے خدا کے وجود پر استدلال۔ یہ کہتے ہیں عالم حادثہ ہے، یعنی ایک زمانے میں نہیں تھا، بعد میں وجود میں، تو جو چیز پہلے نہ ہو بعد میں وجود میں، تو اس سے ہم ثابت کرتے ہیں۔ ہیلو جی، یہ فاضل صاحب، یہ جو برہان ہدایت ہے، یہ ایک دفعہ پھر بتا دیجیے گا، کیونکہ اس میں اور اس سے پہلے والا جو برہان ہے نا، برہان نظم اور برہان ہدایت میں فرق کرنا تھوڑا مشکل لگ رہا ہے۔ ہاں، میں آپ کو اگلا فرق ہی اسی کا بتاتا ہوں۔ ظاہر ہے اس میں مجھے پتا ہے کہ میں بتاتا ہوں، پہلے اسی کا فرق ہی بتاتا ہوں۔
دلیل بعد میں برہان نظم کی، پہلے میں اسی کا فرق بناتا ہوں، پہلے یہ سمجھ لیں۔ تیسرے راستہ ہے کہ عالم کے حدوث، کہ عالم حادث ہے، ایک زمانے میں نہیں تھا، بعد میں وجود میں آیا۔ تو جو ایک زمانے میں نہ ہو بعد میں وجود میں آیا، اس کا مطلب ہے کہ جب نہیں تھا اور وجود میں آیا، تو اس کا مطلب ہے کہ کسی نے وجود عطا کیا ہے تو تب وجود میں آیا ہے، وگرنہ وجود میں نہ آتا۔ اچھا، اب ہم ان تینوں برہانوں کو ایک ایک کر کے بیان کریں گے۔ برہان نظم، برہان ہدایت، اور کیا کہتے ہیں برہان حدوث۔ لیکن ہم پہلے آپ برہان نظم کو بتا دینا، برہان ہدایت میں ہی نظم و ہدایت کی ہم آپ کو فرق بیان کر دیں گے، یا ابھی میں کرتا ہوں فرق، چونکہ آپ کے ذہن میں بات آ چکی ہے۔ یہ میں نے یہاں پہ استاد ڈاکٹر شہید مرتضیٰ مطہری صاحب کا بات بھی نقل کیا ہے کہ دلیل ہدایت دلیل نظم سے مختلف ہے، ان کا آپس میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ نظم کا تعلق موجودات کی اصل تخلیق سے ہے، خلقت جب ہو رہی تھی تو اس خلقت کے اندر نظم رکھا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ خلقت جب ہو رہی تھی تو خلقت کے اندر میں نظم رکھا گیا، خلقت کی تخلیق کے وقت نظم رکھا گیا تھا۔ تو برہان نظم کا تعلق موجودات کی تخلیق سے ہے، لیکن کہتے ہیں کہ برہان ہدایت جو ہے یہ تخلیق کے بعد کا مرحلہ ہے، کہ جب مخلوقات خلق ہو گئیں تو خلق کے بعد جو اب آگے فعل انجام دے رہی ہیں، تو ان فعل اور افعال میں ان کو رہنمائی اور ہدایت دی جا رہی ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ جی، اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ ہر لمحہ جو ہے وہ خدا، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ خدا نے بنا دیا اور اس کے بعد انسان کو اس کی مرضی پہ چھوڑ دیا، مطلب ہر لمحہ جو ہے وہ خدا کی نہیں، حکم۔ جی بالکل یہی کہ جب انسان بن گیا ہے، بننے کے بعد جو فعل آگے جو سفر کر رہا ہے، تو اب یہ سارے کے سارے اس کے افعال اور ساری یہ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے سب اسی طرف جا رہے ہیں۔ نظم، برہان نظم تخلیق کے وقت کی بات ہو رہی ہے، اور برہان ہدایت تخلیق کے بعد کا مرحلہ ہے۔ جب موجودات خلق ہو گئیں تو خلق کے بعد اب فعل انجام دینے میں ان کو رہنمائی ہو رہی ہے۔ تو یہ رہنمائی کا مطلب ہے ہر اللہ کیا ہے، وہ ہادی اور رہنما کی ضرورت ہے۔ اب ہادی اور رہنما اچھے عمل کریں گے تو وہ ہادی رحیم کی صورت میں، لطیف کی صورت میں، علیم کی صورت میں آپ کو اپنی طرف لے جائے گا، اور اگر برے عمل کریں گے تو وہ قہار بن کے آپ کو اپنے اس یعنی قہار والے چہرے کی طرف لے جائے گا، جہنم کی طرف، لیکن جا اسی طرف رہے۔ اب ایک اس کا مظاہرہ، اس کا مشاہدہ کریں گے لطیف و خبیر و رحیم کی صورت میں، دوسرا مشاہدہ کرے گا کیا کہتے ہیں قہار کی صورت میں، جبار کی صورت میں، اسی طریقے سے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی بالکل۔ یعنی برہان نظم اور برہان ہدایت دونوں یعنی کہ فرق واضح ہو گیا؟ جی واضح ہو گیا۔ اچھا، آپ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے برہان نظم، کہتے ہیں فلاسفہ کے نزدیک یہ دلیل تنہا طور پر خدا کے وجود کی استدلال کی بنیاد نہیں بن سکتی، اگرچہ تائید کے طور پر ذکر کیا جا سکتا ہے، لیکن خود دلیل ہم فلاسفہ اس کو نہیں کرا۔ یعنی اگر انہیں دلیل دینا چاہیں گے نا کہ خدا کے وجود پر دلیل، تو کبھی برہان نظم فلاسفہ دلیل نہیں دیتے۔ ہاں، ایک اور عقلی دلیل دے کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ برہان نظم بھی اس کی تائید کر رہی ہے،
یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا کے وجود پر یہی برہان نازم ہے، یہ بھی ایک برہان ہے، یہ نہیں کہتے فلاسفہ، اگرچہ متکلمین اس کو ایک برہان ذکر علیحدہ یعنی ایک مستقل برہان ذکر کرتے ہیں۔ فلاسفہ مستقل نہیں بلکہ برہان کی تائید میں لاتے ہیں۔ جیسے تو کہتے ہیں کہ اس کا سمجھنا عام لوگوں کے لیے بہت آسان ہے۔ اس کے کہتے ہیں اس کا مقدمہ اول یہ ہے کہ اس عالم میں مادہ عالم طبیعی میں نظم پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی منظم ہے یہ عالم۔ جب یہ منظم ہے تو دوسرا اس کا مقدمہ یہ ہو جائے گا کہ ہر نظم ایک فاعل کا محتاج ہے، کہ جو فاعل اپنی تدبیر سے موجودات میں نظم کو برقرار رکھتا ہے، تو ہر منظم چیز کو ناظم کی ضرورت ہے۔ تو نتیجہ یہ ہو جائے گا کہ پس عالم، یہ جو عالم مخلوق ہے، اس کا ایک ناظم ہے کہ جس نے اس جہان کو نظم و ترتیب سے انجام دیا۔ یہ اس کی ایک دلیل واضح ہو گئی کہ جو موجودات میں نظم پایا جاتا ہے، ہر نظم کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہے جو نظم برقرار نظم دے رہا ہے، وہ ناظم ہے، بس وہی خدا ہے۔ جی، جس کو ہم انٹیلیجنٹ ڈیزائن جس کو کہتے ہیں کہ انگریزی میں، کہ جی کائنات جو ہے ایک خاص ترتیب سے بنی ہے، تو یہ پھر کسی نے جیسے بنائی ہے۔ جی 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 بالکل، خاص نظم سے وہی۔ اچھا، اب کہتے ہیں کہ برہان نظم، برہان ہدایت، یہ کیا ہے برہان ہدایت؟ کہتے ہیں کہ برہان ہدایت اس کے بھی دو مقدمے ہیں، کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ موجودات جتنی بھی ہیں موجودات، ان کو اپنے امور میں ہدایت و رہنمائی ہو رہی ہے۔ یہ پہلا مقدمہ دلیل کا، جو فلسفی دلیل ہوتی ہے وہ اس کی ترتیب منطقی ہوتی ہے۔ منطق میں کیا ہوتا ہے؟ پہلا مقدمہ صغرا کہتے ہیں اسے، دوسرا مقدمہ کبرا، تیسرا اس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو یہ وہی بات کر رہے ہیں کہ پہلا مقدمہ یہ ہے کہ موجودات میں وہ اپنے امور میں ہدایت و رہنمائی ہو رہی ہے، یہ پہلا مقدمہ۔ دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ ہدایت کے لیے ایک ہادی کا ہونا ضروری ہے۔ بس نتیجہ یہ ہو جائے گا کہ وہ ہادی خدا ہے، وہ ہادی خدا ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ اس مخلوقات کو خلق کرتا ہے تو انہیں بس نہیں چھوڑتا بلکہ انہیں ہدایت اور رہنمائی فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی کافی جگہ پہ نظم کو ہدایت سے، جب ہم نے کہا نا کہ نظم اور ہدایت دو مختلف ہیں، تو اس بات کو قرآن میں بھی یہ بات موجود ہے کہ نظم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے جڑا دیا ہے۔ کہاں پہ؟ یہ مورد ہے، مورد فرعون کے قصہ میں، کہ فرعون نے موسیٰ سے سوال کیا، قرآن میں موجود ہے، من ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ قال، موسیٰ نے کہا، ربنا الذی اعطی کل شیء، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی خلقت عطا کی، کل شیء خلقہ، ہر شے کو اس کی خلقت عطا کی، ثم ہدا، پھر اسے ہدایت بخشی۔ تو خلقت عطا کرنا وہ نظم ہے، اور پھر ہدایت بخشی وہ نظم ہے۔ اس کا مطلب ہے ہدایت بعد میں ہے، نظم پہلے ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ خلقت عطا کرنے کا معنی بھی کائنات میں جو موجود نظم ہے یہ اسی کی طرف اشارہ ہے، اور ہدایت کو علیحدہ سے ذکر کیا گیا ہے۔ یہ قرآن میں ایک چیز ہے۔ اب تیسری دلیل ہے برہان حدوث۔ کہتے ہیں کہ حدوث حادث ہونا، یعنی ایک چیز جو پہلے نہیں تھی وجود میں، جیسے کہتے ہیں حدوث، حادث کہتے ہیں نئی چیز کو جو پہلے نہیں تھے بعد میں وجود میں آئی۔ برہان حدوث کہتے ہیں متکلمین کے ہاں اس برہان کو اچھی خاصی اہمیت حاصل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ فقط حدوث، متکلمین حدوث زمانی کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر شے
جو پہلے ہم اس کو بیان کر چکے ہیں کہ اشیاء حادث زمانی ہے، خدا قدیم زمانی ہے. کیا مطلب؟ یعنی جتنے بھی کائنات میں موجودات ہیں ایک زمانے میں موجود نہیں تھی، بعد میں وجود میں آئی. یہ ہے حادث زمانی. اللہ تعالیٰ قدیم زمانیہ ہے. کیوں؟ کیونکہ کوئی ایسا زمانہ نہیں تھا کہ وہ نہیں تھا، وہ ہمیشہ سے تھا، لہذا وہ قدیم زمانی ہے. تو کہتے ہیں کہ اس استدلال کی جو ساخت ہے وہ کچھ اس طرح ہے. استدلال چونکہ فلسفی منطقی استدلال جو دیتے ہیں برہان، وہ مقدمہ بناتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے منطق میں صغرا، پہلا مقدمہ، دوسرا ہوتا ہے کبرا، تیسرا نتیجہ ہوتا ہے. یہ 3 مقدمے سے برہان تشکیل پاتی ہے. 3 مقدمے سے برہان تشکیل پاتی ہے. پہلا مقدمہ یہ ہے کہ مشاہدے میں آنے والی تمام اشیاء حادث ہیں. یہ ہم کائنات میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک زمانے میں نہیں تھی، بعد میں وجود میں آئی، یا جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں آیا گا. وہ قرآن میں بھی موجود ہے کہ زمین و آسمان ایک زمانے میں نہیں تھے، ہم نے بعد میں وجود عطا کیا. اے انسان تو نہیں تھا، ہم نے تجھے وجود عطا کیا. اے فلاں چیز، جتنے بھی کا مشاہدے میں اشیاء آ رہی ہے، یہ ساری کی ساری مشاہدے میں آنے والی تمام اشیاء حادث ہیں. دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ جو شے ایک زمانے میں نہیں تھی بعد میں وجود میں آئی، یعنی حادث، تو اس کے لیے خالق کا ہونا ضروری ہے جو حادث نہ ہو. اگر حادث ہوگا تو پھر اس کو قدیم کی ضرورت ہوگی، ایک ایسی مخلوق کی کہ جو پھر اس کو بھی ہم اگر حادث قرار دیں گے تو یہ سلسلہ چلا جائے، یہ کہیں رکنے والا سلسلہ نہیں ہوگا. اس کو فلسفہ کی اصطلاح میں تسلسل کہا جاتا ہے، جو کہتے ہیں کہ ایک نامحدود سلسلہ چلے گا جو رکے گا نہیں. تو اس کو ایک جگہ پہ اس کو روکنا چاہیے کہ ایک مخلوق ایسی ہوگی جو قدیم میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. لہذا کہتے ہیں کہ خدا کا وجود ثابت ہو جاتا ہے کہ ایک ایسی مخلوق ہے جو ہمیشہ سے تھی، جس نے تمام موجودات کو ایک خاص زمانہ میں تخلیق فرمایا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ دلیل واضح ہو گئی کہ مشاہدے میں آنے والی تمام اشیاء حادث ہیں. ہر حادث کو ایک قدیم کی ضرورت ہے. اگر ہر حادث وہ قدیم بھی حادث ہو تو پھر یہ سلسلہ نہ رکنے والا بن جائے گا. کیسے نہ رکنے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ ہر حادث کو قدیم کی ضرورت ہے اور وہ قدیم بھی حادث ہو تو پھر اس حادث کو بھی ایک وجود یعنی عطا کرنے والے کی ضرورت ہوگی. تو اس کو بھی اگر ہم حادث مانگے تو پھر اس کا مطلب ہے پھر یہ سلسلہ آگے چلتا جائے گا، نہ رکنے والا سلسلہ بن جائے گا، جسے فلسفہ کی اصطلاح میں تسلسل کہا جاتا ہے، جو کہ فلسفہ کی روح سے عقلاً محال ہے، ناممکن ہے. آپ کہتے ہیں کہ البتہ اس کی تفصیل میں کیا ہے، متکلمین سے فلاسفہ کا اختلاف ہے. یہ متکلمین کی دلیل ہے. فلسفی اس سے اختلاف کرتے ہیں. فلسفی کیا کہتے ہیں؟ فلسفی کہتے ہیں کہ نہیں، تم نے کہا ہے کہ حادث زمانی اور قدیم زمانی، ہم اس کے علاوہ بھی قائل ہیں، ہم حادث ذاتی اور قدیم ذاتی کے بھی قائل ہیں. تو لہذا اس کی تفصیل میں فلاسفہ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں. جو ہم نے پہلے بات پڑھی ہے کہ متکلمین حادث کو حادث زمانی سمجھتے ہیں اور قدیم کو قدیم زمانی. لیکن فلاسفہ کیا کہتے ہیں؟ فلاسفہ کہتے ہیں نہیں، قدیم زمانی اور حادث زمانی کے علاوہ ایک حادث ذاتی اور ایک قدیم ذاتی بھی ہے. قدیم ذاتی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک مخلوق ہو اور وہ قدیم زمانی ہو اور ساتھ حادث ذاتی بھی ہو. مثال کے طور پہ پہلی مخلوق جو اللہ نے خلق کی، حقیقت محمدیہ یا عقل اول، وہ قدیم زمانی بھی ہے اور حادث ذاتی بھی ہے. ذاتاً حادث ہے کہ اس کو بنانے والا اللہ ہے، لیکن وہ زمانے سے بھی ماورا ہے، زمانے سے بھی اوپر ہے. کیوں؟ کیونکہ زمانہ تو بعد میں وجود میں آیا، کہ جب یہ عالم مادہ کی حرکت سے زمانہ وجود میں آیا ہے.
تو وہ تو زمانے سے بھی ماورا. تو یہ دو راستے. ایک تیسرا راستہ ہے عقل و استدلال کا, تو وہ انشاءاللہ ہم اگلے اس میں پڑھ لیں گے. تو اگلے نشست کے لیے تیسرا چیپٹر اور چوتھا چیپٹر کا ایک صفحے کا چوتھا چیپٹر. سر پارٹ 2 کا تیسرا اور چوتھا چیپٹر. جی جی تیسرا چیپٹر. ٹھیک ہے سر, کلیئر ہو گیا. ٹھیک ہے. شکریہ بہت.